قرآن کریم میرا اور آپ کا اصل نصاب ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو، مجھے، آپ کے بچوں کو، میرے بچوں کو، میرے قوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کا رخ قرآن و حدیث سے دوسری چیزوں سے پھیرا جا رہا ہے، ان کی توجہات دوسری طرف کی جا رہی ہیں، اور دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم نے اپنی بھی نگرانی کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی نگرانی کرنی ہے، اور اسی سوشل میڈیا کو ہم نے مقابلے میں اپنی قوم کے بچوں کے لیے صحیح طور پر استعمال کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں نصاب دیا ہے، خدا کی قسم وہ نصاب دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے بچوں کا جو اصل نصاب ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے کہ آپ گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ جواب تو دیجئے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کی کتاب ہے، اور نازل کس پر ہوئی ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم کتاب اللہ کی ہے، اور اس قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے والے، اس کو پڑھ کر بتانے والے، اس کا معنی مفہوم سمجھانے والے، اس کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ کے راز بتانے والے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اب آپ خود بتائیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جس نصاب کے استاذ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس نصاب سے بہتر کوئی اور نصاب ہو سکتا ہے؟ جب استاذ اتنے بڑے ہیں تو نصاب جو اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم خود بھی قرآن کریم کے ساتھ گہری وابستگی رکھیں کہ مجھے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا۔ کیا زندگی میں ایک مرتبہ میں نے قرآن کریم کی کسی صحیح مستند عالم سے مکمل تفسیر سن لی ہے یا نہیں سن لی؟ ایک دفعہ سن تو لیں، اپنے مسجد کے امام صاحب کے ذریعے سے، جو مستند اور صحیح عالم ہوں، ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور انہوں نے پڑھا ہوا بھی صحیح ہو، اور ان کا تعلق بھی اہل حق کے ساتھ ہو۔ ایسا ہی نہیں، ان سے ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل سن تو لیجئے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کیا اتنا بھی ہمارا حق نہیں بنتا؟ جس رب نے دن اور رات دیے، جس نے ظاہر اور باطن دیا، جس نے دل اور دماغ دیے، جس نے اس کی بقا کے لیے ہمیں گھر بار، پیسہ، پانی، ہوا، جو کچھ بھی ہماری ضرورت ہے سب کچھ دیا، اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟